اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر ڈاکٹر آصف احمد، شعور مقصد روحانی زندگی کے راز۔ صاحب کرامت اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے، صاحب کشف بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے۔ اس کا آسان راستہ کیا ہے؟ آج ہم اس پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے تخلیق کائنات کی وجہ یہ بیان کی، میں حسن و جمال اور کمالات کا پوشیدہ خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ کسی آئینے کے اندر اپنے حسن و جمال کا مشاہدہ کروں، اس لیے میں نے کائنات کو پیدا کیا۔ اب چونکہ ملائکہ فرشتے تخلیقی اعتبار سے نور ہیں، تو ملائکہ کے اندر آئینہ بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور چونکہ جنات تخلیقی اساس کی بنیاد پہ نار ہیں تو وہ بھی صلاحیت سے محروم ہیں، اور کل دیگر کائنات جس میں چرند پرند، پانی، پہاڑ، زمین، ستارے، سیارے، یہ سب مادے سے بنے ہوئے ہیں، لہذا ان کی ذاتی سطح کے اعتبار سے ان کے اندر تاریکی موجود ہے، تو وہ بھی آئینہ نہیں بن سکتے۔ آئینہ بننے کے لیے ضروری کیا ہے؟ آئینہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک طرف روشنی اس پہ پڑے اور دوسری طرف اس میں تاریکی ہو۔ ہم نے اپنے گھروں میں آئینے دیکھے ہیں، سامنے اس کے روشن ہوتا ہے اور پیچھے پالش ہوتی ہے۔ پالش والی سائڈ بالکل بلر ہوتی ہے، تاریک ہوتی ہے، اس میں تھرو اینڈ تھرو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جب آپ فرنٹ پہ دیکھیں گے تو روشنی اس پہ ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ تو یہ آئینے کی ڈیفینیشن ہے۔ تو آئینے کے اندر دونوں چیزیں ہونی چاہیے، لہٰذا نور اور نار میں روشنی ہے مگر تاریکی نہیں ہے، دیگر کل مخلوقات میں تاریکی ہے، روشنی نہیں ہے، مگر جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور حق تعالی شانہ نے عالم امر اپنی ذاتی روح سے زندہ فرمایا، تو یہ روح ایک بہترین روشنی ہے جو نور اور نار سے بہت زیادہ تو روح کی جو روشنی ہے وہ نورانی روشنی اور ناری روشنی سے بہت زیادہ اشرف ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن التقویم بھی کہا کہ بہترین روشنی انسان کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ دوسری طرف اس روح کے لیے بہترین جسم یعنی مادہ تاریک، بہترین تاریک مادہ دنیا کے مادے سے تخلیق کیا، لہذا انسان ایک مرکب مخلوق ہے، عالم امر روح، عالم خلق جسم، اور انسان ایک طرف بہترین روشنی اور دوسری طرف مکمل تاریکی ہے اس کا جسم۔ تو اس وصف کے اعتبار سے انسان میں حسن اور جمال حق تعالی شانہ کو قبول کرنے، جذب کرنے کی بہترین صلاحیت موجود ہے، اور انسان اس حسن و جمال کو ریفلیکٹ بھی کرتا ہے۔ اس لیے جب کلام الہی کو قبول کرنے کا وقت آزمائش آیا تو ہر مخلوق نے معذرت کی، مگر انسان نے اس کو قبول کیا۔ تجلی الہی، کلام الہی، صفات الہی کا بہترین اثر قبول کرنے والی جو ہستی ہے وہ انسان ہے۔ انسان کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اور اسی صلاحیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود اشرف، بلند اور بہترین مخلوق کے ساتھ اپنا خلیفہ اور نائب قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے کائنات کو اندھیرے میں پیدا فرمایا اور پھر اس پر نور کی تجلی فرمائی۔ اس نور کے اعتبار سے بہترین شکل قرآن شریف کے اعتبار سے جو ہمیں اس کا ریفرنس ملتا ہے وہ اس آیت میں ملتا ہے کہ میں نے انسان میں اپنی روح پھونکی، لہذا جب انسان روح کی پرورش کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے، تو بالآخر وہ تمام پردے رکاوٹیں جو حق تعالی شانہ اور انسان کے درمیان میں ہیں وہ ہٹ جاتی ہیں، اور انسان درجہ قرب پر آ جاتا ہے۔ آخری بات نوٹ یہ فرمائیں کہ انسان میں یہ پوٹینشل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سیکنڈ بنے، نائب بنے۔ جب وہ اس پوٹینشل کو استعمال کر لیتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پوٹینشل کو استعمال کون کرتا ہے اور اس کی نشانیاں کیا ہیں اور کس کو قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو جیسا کہ علم عرفانیت میں 4 منازل بیان کی جاتی ہیں، عالم ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، اور ایک 5ویں بھی بیان کی جاتی ہے جس کو ہاہوت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا جو سائنٹیفک ورژن ہے آپ اس کو سمجھ لیں کہ عالم ناسوت مٹیریل پلین آف ریالٹی، جس میں میں اور آپ اس وقت موجود ہیں۔ میں یہ ویلاگ ریکارڈ کرا رہا ہوں اور آپ اسی
मटीरियल प्लेन रियलिटी में बैठकर ये इसको सुन रहे हैं। यहाँ पर हर चीज़ मटीरियल है, तो इंसान मटीरियल प्लेन रियलिटी में साहिब अखलाक हो जाए, आलम मलकूत यानी क्वांटम प्लेन ऑफ रियलिटी में साहिब कश्फ हो जाए, और अगर मजीद अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है तो इंसान वर्चुअल प्लेन ऑफ रियलिटी में साहिब करामत हो जाता है। और अगर इंसान मजीद कुर्ब इलाही की मंजिल को हासिल कर ले और एक्चुअल प्लेन ऑफ रियलिटी से कनेक्ट हो जाए तो उसको इस ऐसे शख्स को मुस्तजाबुद दावात कहते हैं, मुस्तजाबुद दावात कहते हैं। तो ये मनाजिल कैसे हासिल होती हैं, इसके लिए जो हमने अपना वीलॉग नंबर 40 रिकॉर्ड कराया था उसको ज़रूर सुनिएगा, जिसमें हमने सब्र और क़ुर्ब हक़ीर रूहानी ताकत के एतबार से कुछ गुफ्तगू की थी। एक शेर इल्म इरफानियत के एतबार से बड़ा अहम है, जो इस पूरी गुफ्तगू को आया कर देगा। हर फूल की किस्मत में नहीं नाज़े उरूसा, कुछ फूल भी खिलते हैं मज़ारों के लिए। जिस तरह इस इरफानी शेर में इस बात को बयान किया है कि हर फूल, हर गुलाब दुल्हन के सेहरे और गले के हार के लिए नहीं उगता, बल्कि कुछ फूल सिर्फ कब्रों पर चढ़ाने के लिए होते हैं। तो बैनहू हर इंसान के अंदर हक़ ताला शानहू की इनायत करदा रूह मौजूद है, और इसी रूह की बुनियाद पर हक़ ताला शानहू ने उसको नायब मुक़र्रब क़ुर्बत और मोहब्बत हासिल करने का रास्ता बताया है। मगर कुछ लोग इसको डेवलप नहीं कर पाते और कुछ लोग इसको डेवलप कर लेते हैं। पोटेंशियल सब में मौजूद है। तो जो लोग अपनी ज़िंदगी के मज़े, आराम, रिश्वत, कामयाबी, खुशी को झूठ, अयारी, मक्कारी, ख़यानत और बदतरीन चीज़ों में छीना झपटी, बेईमानी में तलाश करते हैं, वो आर्जी तौर पर तो खुशी और कामयाबी हासिल कर लेते हैं, मगर अपने कब्र के अंदर अंधेरे, अंगारे, तबाही और तकलीफ़ के ख़रीदार भी बन जाते हैं। तो ऐसे शख्स जो हैं ये पोटेंशली अपने आप को तबाही के रास्ते पे ले जाते हैं और अपने उस रूहानी पोटेंशियल को आग लगा देते हैं। याद रखें कि अल्लाह ताला सबको इक्वल चांस देते हैं कि सारे लोग वलीउल्लाह बन जाएं, मगर बनता वही है जो दुनिया के अंदर साहिब अखलाक हो, साहिब सब्र हो और इस बात का मुतमन्नी हो कि वो उन तमाम अखलाक रजीला को छोड़ देगा जो अल्लाह ताला को नापसंद हो। तो ऐसे ही लोग बिल आखिर साहिब अखलाक से साहिब कशफ में तब्दील होते हैं, साहिब कशफ से साहिब करामत में तब्दील होते हैं और साहिब मुस्तजाब दावात बन जाते हैं। साहिब मुस्तजाब दावात को इंशाअल्लाह हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वक्त इस टर्म के लिए इतना समझ लें कि वो लोगों का ग्रुप है जो जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह ताला अपने फजल से, अपने करम से, अपनी रहमत से, अपनी तौफीक से उनकी दुआओं को रद्द नहीं करते और लाजमी कबूल फरमाते हैं। तो ये एक आसान सा रास्ता है। अल्लाह ताला हम सबको क़ुर्ब हक़ से आगाह करे और हम सब साहिब करामत, साहिब कश्फ, साहिब अखलाक और साहिब मुस्तजाब दावात बने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।